ضمیر فروش پارٹ 2 آواز لبابہ حیدر پیشکش اردو ناولز اور پرائڈ۔ اس نے بتایا، ملک صاحب وہ ایک لینڈ روور جیپ ہے جس پر لاہور کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے LED78۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جمعہ خان، کارروائی تو ڈالی جائے گی اور بڑی بھرپور ڈالی جائے گی، لیکن اس کے لیے تیاری کرنا ہوگی۔ آنے والے ہفتے میں بھی کافی دن ہیں، مجھے امید ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ایک کام کرو۔ جی ملک صاحب، کون سا کام؟ تمہارا ابھی کیا پروگرام ہے؟ میرا مطلب تم واپس بخت نگر جاؤ گے یا رات کو ادھر نور کوٹ میں ہی گزارو گے؟ میں زلیخا سے کہہ کر آیا تھا کہ ایک ضروری کام کے لیے مجھے نور کوٹ جانا ہے۔ اگر جلدی فارغ ہوگا تو واپس آ جاؤں گا، ورنہ ادھر رک کر صبح آؤں گا۔ جب سے میں نے اسے بتایا کہ میں کسی خطرناک مجرم کی تلاش اور گرفتاری کے سلسلے میں خاص مشن پر ہوں نا، وہ زیادہ سوال نہیں کرتی۔ اگر میں رات کو واپس بخت نگر نہیں بھی گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے ایک جماہیلی اور رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے، اتنی رات گئے واپس جانا مناسب نہیں۔ خواہ مخواہ تمہارے سسرال والوں کو بھی شک ہوگا کہ یہ تم کس قسم کی مصروفیت میں پھنسے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں سویرے نکل جاؤں گا۔ آپ مجھے کوئی کام بتا رہے تھے؟ ہاں، میں کہہ رہا تھا تم نے بخت نگر میں رہتے ہوئے بڑے کام کی معلومات اکٹھی کی ہیں۔ میرے خیال میں آنے والے 2-3 دن بھی تمہیں وہیں گزارنے چاہیے تاکہ حاجی اور اس کے عزائم مزید کھل کر سامنے آ سکیں۔ ہم جمعے کی شام کو دوبارہ ملیں گے اور تازہ ترین صورتحال کی روشنی میں ہفتے کی شام کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی ترتیب دیں گے۔ اگر حاجی پر کچا ہاتھ ڈالا گیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ ہماری تیاری اور کارروائی میں کوئی کمی، کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک جناب، میں الصبح بخت نگر روانہ ہو جاتا ہوں اور وہاں کا محاذ سنبھال لیتا ہوں۔ اس دوران میں یعنی جمعے کی شام سے پہلے اگر کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ درست۔ جمعہ خان، کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جیپ کس راستے سے بخت نگر پہنچی تھی اور واپسی میں اس نے کون سا راستہ اختیار کیا تھا؟ جناب، میں نے بھی اس بارے میں چھان بین کی ہے۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، وہ لوگ جھنگ کی طرف سے آئے تھے، یعنی ہمارے تھانے کے سامنے سے گزرے تھے۔ اسی سڑک پر آگے جا کے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک کچا راستہ شمال کی سمت نکلتا ہے جو اسی درجے کے زاویے پر آگے کو بڑھتا ہوا سیدھا بخت نگر تک پہنچتا ہے۔ سکندر شاہ نے آمد و شد کے لیے یہی راستہ اختیار کیا تھا۔ اگر سکندر شاہ بخت نگر کے جوانوں کو لے کر واقعی لاہور گیا ہے تو اسے میرے تھانے کے سامنے سے گزر کر پہلے جھنگ شہر جانا پڑے گا اور پھر وہ جھنگ سے آگے ہو کر لاہور کی سمت روانہ ہوا ہوگا۔ میرے کوارٹر میں صرف ایک ہی چارپائی تھی جو کہ میرے استعمال میں رہتی تھی۔ یہ رات حوالدار جمعہ خان کو بھی اسی کوارٹر میں گزارنا تھی، لہٰذا میں متلاشی نظر سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شب بصری کی سیٹنگ کے بارے میں سوچنے لگا۔ جمعہ خان نے فوراً بھانپ لیا کہ میں کون سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ذہنی توانائی صرف کر رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب، آپ اطمینان سے چارپائی پر سو جائیں، میں زمین پر بستر لگا لوں گا۔ زمین پر؟ میرا مطلب ہے جی محمدی بستر، وہ آپ کی چٹائی رکھی ہے نا، میں وہ بچھا کر اطمینان سے سو جاؤں گا۔ آپ فکر نہ کریں، چندی تو گھنٹوں کی بات ہے۔ میں نے نماز کی ادائیگی کے لیے ایک چٹائی مختص کر رکھی تھی۔ یہ خاصے بڑے سائز کی چٹائی تھی۔ میں کوارٹر کے فرش پر مذکورہ چٹائی کو بچھا کر پھر اس کے اوپر جا نماز ڈال کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا تھا۔ حوالدار کی تجویز کے جواب میں نے کہا، بات چند گھنٹوں کی ہو یا رات بھر کی، لیکن مساوات اور رواداری اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں خود تو چارپائی پر آرام سے سوں اور تم چٹائی پر رات گزارو۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ملک صاحب؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارا ثواب تم سمیٹ لو اور میں مزے سے بے خبر سوتا رہوں۔ وہ میری سنجیدگی کے لبادے میں چھپے ہوئے نقطے تک نہیں پہنچ سکا اور متذبذب لہجے میں مستصفر ہوا۔ آپ کس قسم کے ثواب کی بات کر رہے ہیں جناب؟ محمدی بستر پر شب بصری کا ثواب۔ اوہ جمعہ خان، یہ چٹائی اتنی بڑی ہے کہ ہم دونوں بسہولت اس پر سو سکتے ہیں اور برابر کا ثواب بھی کما سکتے ہیں۔ لیکن جناب، آپ تو تھانہ انچارج۔ میں تھانہ انچارج اور تم حوالدار، صرف فرائض کی بجاوری کے لیے ہیں، اور وہ بھی ڈیوٹی کے اوقات میں۔ اس وقت نہ تو تم حوالدار ہو اور نہ ہی میں تھانے دار۔ ہم دونوں صرف 2 انسان ہیں، اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دونوں میں برابری اور توازن قائم رہے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ اگلے روز میں SP آفس جا کر علی نواز گوندل سے ملا۔ SP گوندل صاحب بڑے ہی تجربے کار پولیس آفیسر تھے۔ ابھی چند سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ حق مغفرت کرے، بڑے ہی بزلسن اور سرد و گرم چشیدہ تھے۔ 90 کے قریب عمر پائی تھی انہوں نے۔ گوندل صاحب ہمیشہ محبت اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ میں نے ان کی صحبت میں، یا یوں سمجھے کہ ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھا تھا۔ انسان فانی ہے،
جو اس شخص دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن واپس بھی جانا ہے، پتہ نہیں اپنا بلاوا کب آ جائے۔ جب میں گوندل صاحب کے کمرے میں پہنچا تو وہ فرصت میں بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں حاجی برکت علی رحمت علی کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ ہمارے درمیان بردہ فروشی کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے توجہ سے میری بات سنی اور گمبھیر لہجے میں کہا، صفدر حیات، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، مجھے بھی یہ حاجی خاصا گڑبڑ لگ رہا ہے۔ بہرحال بخت نگر تمہارے تھانے کی حدود میں آتا ہے، تم حاجی کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھو۔ اس سلسلے میں میری طرف سے کسی مدد یا تعاون کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ بالکل ضرورت ہے سر، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے حاجی کو بے نقاب کرنے کے لیے جو منصوبہ بنایا ہے وہ آپ کے تعاون کے بغیر کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ ہاں بھائی بتاؤ، تمہیں کس قسم کا تعاون چاہیے؟ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، کوئی بھی ایسی گاڑی جس میں بیٹھ کر میں اپنے تھانے سے لاہور تک کا سفر کر سکوں۔ گاڑی مہیا کر دی جائے گی۔ منصوبہ کیا ہے تمہارا؟ سر، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، آنے والے ہفتے کی شام حاجی بخت نگر کے 4 جوانوں کو جیپ کے ذریعے لاہور بھجوانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سے پہلے جو 3 نوجوان گئے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ حاجی کا جتنا سیٹ اپ بخت نگر میں کام کر رہا ہے اس میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا جس سے نتائج تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ ویسے میں نے حوالدار جمعہ خان کو سادہ لباس میں بخت نگر میں تعینات کر رکھا ہے۔ بخت نگر میں چونکہ اس کا سسرال بھی ہے لہٰذا اسے کام کرنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ جمعہ خان مجھے وہاں کی صورتحال سے آگاہ کرتا رہتا ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے جناب، کہ ہفتے کی شام جب جیپ بخت نگر کے 4 جوانوں کو لے کر لاہور کے سمت سفر کا آغاز کرے تو میں اس کا تعاقب کروں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ حاجی ان سادہ لو دیہاتیوں کو بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر کہاں پہنچا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی تحقیق میں کروں گا اس کی رپورٹ پہلی فرصت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے صفدر حیات، لیکن اس کام میں ایک محکمہ جاتی قباحت ہے۔ وہ کیا سر؟ میں نے اپنی رائے کا اظہار کیے بغیر انہی سے پوچھ لیا، حالانکہ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ ہر تھانے کی اپنی ایک مخصوص حدود ہوتی ہے اور تھانے دار کو اسی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض کو انجام دینا پڑتا ہے۔ میرا لاہور جانا اس حوالے سے اختیارات سے باہر یا حدود سے متجاوز نظر آتا تھا۔ تاہم کسی کیس کے سلسلے میں ایک علاقے کے ذمہ دار کسی دوسرے علاقے کے ذمہ داروں سے تعاون و مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ میں جس علاقے کا تھانے دار تھا بخت نگر اس میں شامل تھا، چنانچہ حاجی کے حوالے سے میں بخت نگر کی حدود میں ہر قسم کی کارروائی کا مجاز تھا۔ یہ مناسب اور ممکن نہیں تھا کہ میں لاہور جا کر کسی قسم کی سرگرمی دکھاؤں۔ ایس پی علی نواز گوندل نے میرے استفسار کے جواب میں وہی سب کچھ کہا جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ بات کے اختتام پر انہوں نے کہا، صفدر حیات، تم خود خاصے سمجھدار ہو۔ سر، میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ دراصل میں نے ایسا پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں کسی قسم کی مداخلت کا اندیشہ نہیں ہے۔ میں یہاں سے سیدھا لاہور جاؤں گا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ حاجی کا دھندا وہاں ہے کیا۔ وہ گاؤں دیہات سے گھیر کر لے جانے والے نوجوانوں کو واقعی بیرون ملک بھجواتا ہے یا پھر ان کے ساتھ کوئی اور سلوک کرتا ہے۔ بردہ فروشی کے موضوع پر ہم خاصی تفصیلی بات چیت کر چکے ہیں، اس امکان کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں حاجی کے خلاف کچھ ایسے ثبوت اور شواہد اکٹھے کرنا چاہتا ہوں جن کی بنا پر میں بخت نگر میں اس پر پکا ہاتھ ڈال سکوں۔ میں اس کے خلاف جو بھی کارروائی کروں گا وہ اپنے تھانے کی حدود اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے قانون کے مطابق کروں گا۔ اپنے علاقے سے باہر میں کسی نوعیت کی کوئی سرگرمی نہیں دکھاؤں گا۔ لاہور والے مشن میں میری حیثیت خاموش تماشائی جیسی ہوگی اور یہ تماشائی وہاں جو بھی تماشا دیکھے گا اس کی رپورٹ پہلے آپ کو پیش کرے گا، پھر آپ کی صلاح حاصل کرنے کے بعد آگے پیش قدمی کرے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ طریقہ معقول بھی ہے اور قانون کے دائرے کے اندر بھی۔ تم کب لاہور کے لیے روانہ ہونا چاہتے ہو؟ سر، ابھی تک کی معلومات کے مطابق حاجی کا پارٹنر سکندر شاہ اور صوفیہ ہفتے کو بخت نگر پہنچیں گے اور اسی شام 4 لڑکوں کو اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا کر لاہور لے جائیں گے۔ اگر ان کے پروگرام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو مجھے ہفتے کی دوپہر کو گاڑی چاہیے ہوگی۔ ہفتے کی صبح میری گاڑی ڈرائیور سمیت تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ میرا ڈرائیور گلداد بھی ایک تجربے کار پولیس والا ہے، میں اسے کام کی نوعیت کے حوالے سے بریف کر دوں گا۔ وہ خواہ مخواہ کے سوالات پوچھ کر تمہارا دماغ خراب نہیں کرے گا۔ تم اطمینان سے اپنی تفتیش مکمل کر لو، لاہور سے واپسی پر سیدھا میرے پاس آنا اور اپنی تحقیق کی رپورٹ پیش کرنا۔ قبل از وقت اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ تمہیں لاہور میں کتنا وقت لگے گا، وہاں دیر بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا مناسب یہی ہوگا کہ تم لوگ اگلے روز یعنی اتوار کو واپس آ جاؤ۔ گلداد کے رشتہ دار لاہور میں موجود ہیں، تم رات ان کے گھر میں ٹھہر سکتے ہو۔ میں اس سلسلے میں گلداد کو ضروری ہدایات دے دوں گا۔ یہ پروگرام بالکل مناسب ہے سر، میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ انہوں نے دہمکانہ انداز میں کہا، لاہور کی جانب روانہ ہونے سے پہلے
حولدار جمعہ خان کو واپس تھانے بلا لینا. تمہاری غیر موجودگی میں کسی ذمہ دار اور تجربے کار شخص کا تھانے میں رہنا بہت ضروری ہے. اوکے سر، میں ایسا ہی کروں گا. ایک بات اور، ظاہر ہے تم اور گلداد عوامی لباس میں لاہور جاؤ گے تاکہ کسی کو، خصوصاً حاجی اینڈ کمپنی کو، کسی قسم کا شک نہ ہو جائے. میں کار کی نمبر پلیٹ پر سے پنجاب پولیس کے الفاظ بھی عارضی طور پر غائب کر دوں گا. اس کے علاوہ تمہیں تعاقب میں بھی بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا. جیپ والوں کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تھانے سے کوئی کار ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر. تعاقب کا آغاز یا تو چند سو گز پیچھے سے کیا جائے گا یا پھر چند سو گز آگے سے. یعنی میں جھنگ شہر کی طرف جانے والی سڑک پر پہلے سے موجود رہوں گا. لینڈ روور جیپ جیسے ہی بخت نگر سے آنے والی کچی سڑک کو چھوڑ کر نیم پختہ سڑک پر چڑھے گی، غیر محسوس انداز میں اس کا تعاقب شروع ہو جائے گا. آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جائیں. میں کسی بھی مرحلے پر احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا. ویری گڈ. وش یو گڈ لک صفدر حیات. میں نے اس گرہ قدر تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس آ گیا. جمعے کی شام کو حسب وعدہ حولدار جمعہ خان میرے پاس موجود تھا. ہماری یہ ملاقات تھانے کے اندر ہی ہوئی تھی. اس وقت تھانے میں عملے کی دیگر افراد بھی موجود تھے. جس کسی نے بھی اس کی واپسی کے بارے میں سوال کیا، اس نے انہیں یہ کہہ کر خوبصورتی سے ٹال دیا کہ وہ 1-2 دن میں واپس آ جائے گا. ابھی تو وہ صرف تھانہ انچارج صاحب سے ملنے آیا ہے. یہی بات جب جمعہ خان نے مجھے بتائی تو میں نے کہا، جمعہ خان، تم نے اپنے ساتھیوں سے کوئی جھوٹ نہیں بولا. تم واقعی کل شام کو واپس آ جاؤ گے؟ جی ہاں. ادھر بخت نگر سے سکندر شاہ کی جیپ جوانوں کو لے کر روانہ ہوئی. ادھر تم بھی واپسی کا سفر شروع کر دو گے. جب تم تھانے پہنچو گے تو تمہیں میں یہاں نظر نہیں آؤں گا. میری غیر موجودگی میں 1-2 دن تمہیں یہاں کا نظام سنبھالنا ہے، کیونکہ میرے بعد یہاں کے عملے میں سب سے زیادہ سینئر تم ہی ہو. اس نے حیرت اور الجھن کی ملی جلی کیفیت میں میری پوری بات سنی اور پوچھنے لگا، جناب ملک صاحب، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس کے استفسار کے جواب میں نے مختصر الفاظ میں اسے اپنی اور گوندل صاحب کی ملاقات اور آئندہ کی پلاننگ کے بارے میں آگاہ کیا اور بولا، یہ منصوبہ صرف 3 لوگوں کے درمیان ہے، یعنی ایس پی صاحب، میں اور تم. اس راز کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر بھی عائد ہوتی ہے. آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں کسی بھی مرحلے پر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کروں گا. ادھر بخت نگر کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے جی. وہاں کے 4 جوان بڑی بےتابی سے ہفتے کی شام کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ سکندر شاہ کے ساتھ جیپ پر سوار ہو کر بخت نگر سے لاہور کی سمت روانہ ہوں گے. ہفتے کی شام کا تو مجھے بے چینی سے بھی انتظار ہے. یہ بتاؤ، حاجی نے پروگرام میں کوئی تبدیلی تو نہیں کی؟ نہیں جناب، پروگرام وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. میں نے اپنی معلومات کو تازہ رکھنے کے لیے ان 4 جوانوں سے بھی گاہے بگاہے اور فردن فردن بات کی ہے. انہوں نے روانگی کی تیاری مکمل کر لی ہے. رخت سفر باندھا جا چکا ہے. بس اس بات کا انتظار ہے کہ صوفیہ ان کا انٹرویو لینے بخت نگر پہنچے اور وہ پاس ہو کر دکھا دیں. صوفیہ کے ذکر پر ان کے چہرے گلنار ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ اس قسم کے رد عمل ظاہر کرنے لگتے ہیں جیسے صوفیہ انٹرویو کے بہانے ان میں سے کسی کو اپنے لیے منتخب کرنے آ رہی ہے. اس کمبخت حاجی نے چکر ایسا چلایا ہے کہ نوجوان کیا، ادھیڑ عمر اور بوڑھے لوگوں کے دلوں میں بھی خود بدھ ہو رہی ہوگی. مجھے پورا یقین ہے کہ صوفیہ اس کی بیٹی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کے سسٹم کا ایک پرزہ ہے. کوئی باپ اپنی خوبصورت خوبرو بیٹی کو اس قسم کے گڑبڑ کے کاروبار میں نہیں لگاتا. مجھے بھی یہی لگتا ہے ملک صاحب. عارف، حامد، مشتاق اور فرقان کی زبانیں صوفیہ کی حسن و اداؤں کے جو قصے مجھ تک پہنچے ہیں نا، وہ خاصے رنگین اور سنگین ہے جی. جمعہ خان، ان نوجوانوں سے بات چیت کرتے ہوئے تم نے احتیاط برتی ہے نا؟ میرا مطلب ہے انہیں کسی مرحلے پر شک تو نہیں ہوا کہ تم انہیں کورید رہے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب. میرا انداز بالکل نارمل رہا ہے. گاؤں کے دیگر لوگوں نے تمہاری وہاں موجودگی کو کسی خاص انداز میں محسوس نہیں کیا؟ بالکل نہیں ملک صاحب. اس دوران میں حاجی برکت علی سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ میں باقاعدہ اس سے ملنے تو نہیں گیا جناب، لیکن یہ بات مجھے معلوم تھی کہ وہ پنجگانہ نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے. اس کی اسی ادا نے گاؤں والوں کو متاثر کر رکھا ہے. وہ اسے ایک پرہیزگار اور عبادت گزار شخص تسلیم کر چکے ہیں، اسی لیے وہ آنکھیں بند کر کے اس پر اور اس کے دھندے پر بھروسہ کر رہے ہیں. میں بھی دن میں 1 بار نماز ادا کرنے کے لیے مسجد چلا جاتا ہوں. وہیں پر میری اس سے سلام دعا ہوتی ہے. میں نے اس سے زیادہ گھلنے ملنے کی کوشش کی اور نہ ہی زیادہ بات چیت کی تاکہ وہ میری جانب سے کسی کھٹکے میں مبتلا نہ ہو جائے. میرا انداز اور رویہ بالکل نارمل اور سرسری رہا ہے. البتہ میں نے اس سے ڈبل نام کا معمہ پوچھ لیا. کیا توجہ پیش کی اس نے اپنے اس دوہرے نام کی؟ حاجی نے بتایا جی کہ اس کا اصل نام تو برکت علی ہے. رحمت علی اس کے چھوٹے بھائی کا نام تھا جو عین عالم شباب میں اس دنیا سے کوچ کر گیا تھا. حاجی اپنے چھوٹے بھائی رحمت علی سے بے پناہ محبت کرتا تھا. اس کی موت نے حاجی کو کافی عرصے تک بے کل اور افسردہ کیے رکھا، اور اپنے اس بھائی کی یاد کو سدا تازہ رکھنے کے لیے حاجی نے اس کا نام اپنے نام کے آگے لگا لیا. بہت خوب بھائی.
لوگ اپنے نام کے ساتھ عموماً باپ کا نام جوڑتے ہیں، اور حاجی نے چھوٹے بھائی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ نتھی کر لیا۔ یہ تو وہی بات ہوئی، تمہارا 100 6 بیسوں کا اور ہمارا 100 4 بیسوں کا، جو کرنا ہے کر لو۔ بہرحال مجھے حاجی کے حلیے اور وضاقتہ کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ حوالدار نے بڑی تفصیل سے میرے استفسار کا جواب دیا اور آخر میں بولا، ملک صاحب، حاجی کی شخصیت کا تاثر کچھ اچھا نہیں ہے۔ وہ تو گاؤں والوں کے سادگی اور معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، ورنہ اگر اس کی عبادت اور لچھے دار باتوں سے اوپر آ کر دیکھا جائے نا تو وہ خاصا مکروہ نظر آئے گا۔ جمعہ خان، تم نے مجھے سکندر شاہ کی جیپ کا میک اور نمبر بتا دیا ہے۔ وہ ایک رف اینڈ ٹف لینڈ روور جیپ ہے جس پر LED 78 کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں جناب، آپ جیپ کے بارے میں بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں۔ رنگ کیسا ہے جیپ کا؟ وہ مٹیالے سے رنگ کی جیپ ہے، آپ اسے خاکی رنگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک آخری بات بھی بتا دو، کیا سکندر شاہ خود ہی جیپ ڈرائیو کرتا ہے یا کوئی ڈرائیور وغیرہ ہوتا ہے؟ جناب، سکندر شاہ خود ہی ڈرائیو کرتا ہے۔ لاہور سے صرف 2 افراد جیپ میں بیٹھ کر آتے ہیں، ایک سکندر اور دوسری حاجی کی مبینہ بیٹی صوفیہ۔ صوفیہ سکندر شاہ کے پہلو میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھتی ہے۔ واپسی میں ان کے ہمراہ جانے والے جوانوں کو جیپ کے عقبی حصے میں بٹھایا جاتا ہے۔ میں نے اس کے بعد حوالدار جمعہ خان کو چند نصیحتیں کی اور خاص طور پر اس بات کی تاکید کی کہ جیسے ہی وہ خاکی جیپ بخت نگر سے روانہ ہو اسے تھانے پہنچنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھ سے رخصت ہو گیا۔ جمعہ خان کے جانے کے بعد میں اگلے روز کا پروگرام ترتیب دینے لگا۔ بخت نگر قصبہ نور کوٹ سے شمالی سمت میں واقع تھا اور ان دونوں گاؤں کے درمیان لگ بھگ 3 میل کا فاصلہ حائل تھا۔ ایک کچا راستہ تھانے والی نیم پختہ سڑک سے سیدھا بخت نگر کی طرف جاتا تھا۔ اس کچے راستے کی ایک جانب ایک نہر روا دوا تھی، جبکہ دوسری طرف کھیتوں کا وسیع اور یہ سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ وہ راستہ کچا اور بے ڈھنگا ہونے کے باوجود بھی اپنے مسافروں کو فرحت بخش منظر اور خوشنما فضا فراہم کرتا تھا۔ اس راستے پر سائیکل سوار، گھڑ سوار، تانگا سوار اور پیدل ہر طرح کے مسافروں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ میں نے بالائی سطور میں جس نہر کا ذکر کیا ہے وہ شمالاً جنوباً بہتی تھی اور نیم پختہ سڑک کے نیچے سے گزر کر زیری علاقے کو سیراب کرتی ہوئی آگے ہی آگے جنوبی سمت میں بہتی چلی جاتی تھی۔ سڑک کے اس مقام پر ایک پل بنا ہوا تھا جہاں سے نہر گزرتی تھی اور میں اس وقت اسی پل کے قریب موجود تھا۔ وہ عصر اور مغرب کا درمیانی وقت تھا۔ فضا میں اچھی خاصی تپش موجود تھی۔ عموماً اپریل کی شامیں خاصی خوشگوار ہوا کرتی ہیں، لیکن اس سال موسم گرما خاصے جلال میں نظر آتا تھا۔ میرے ساتھ اس وقت SP علی نواز گوندل کا ڈرائیور گلداد بھی موجود تھا۔ گلداد دن ہی میں گوندل صاحب کی کار لے کر میرے پاس آ گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی فیٹ کار تھی جس کا رنگ نیلا تھا۔ SP صاحب کی ہدایت کے مطابق کار کی نمبر پلیٹ پر سے پنجاب پولیس کے الفاظ صاف کر دیے گئے تھے تاکہ سکندر شاہ کو کسی قسم کا شک نہ ہو جائے۔ گوندل صاحب کا گلداد ایک سمجھدار، تجربے کار اور چاق و چوبند پولیس اہلکار تھا۔ ایسے مستعد لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا مزہ آتا ہے۔ میں پیسنجر سیٹ پر براجمان تھا اور گلداد کار کے ساتھ کچھ ایسے انداز میں مصروف تھا جیسے اس میں پیدا ہو جانے والا کوئی فالٹ دور کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ سب ایک قسم کی اداکاری تھی تاکہ کسی کو بھی ہمارے بارے میں کوئی شک نہ ہو۔ ہم دونوں اس وقت عوامی لباس میں ملبوس تھے۔ کار کو ایسے زاویے سے کھڑا کیا گیا تھا کہ پیسنجر سیٹ سے نیم پختہ سڑک کا وہ مقام بڑا واضح دکھائی دیتا تھا جہاں پر بخت نگر کی طرف سے آنے والا کچا راستہ آ کر ملتا تھا۔ خاکی جیپ جیسے ہی کچے راستے پر نمودار ہوتی میری نگاہ میں آ جاتی۔ ہم اسی وقت نیلی فیٹ کو حرکت میں لے آتے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی کہ جب خاکی جیپ جنگ شہر کی طرف جانے والی نیم پختہ سڑک پر قدم رکھے تو ہم چند گز کے فاصلے پر اس سے آگے ہوں۔ سکندر شاہ کو یہی محسوس ہو کہ ہم مخالف سمت سے آ رہے تھے اور اب اتفاق سے ان کے آگے ہیں۔ یہ ایک فطری سی سچویشن ہوتی، لہٰذا سکندر شاہ کا اس طرف دھیان ہی نہیں جا سکتا تھا کہ ہم ان کا پیچھا پکڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آگے پیچھے چلتے ہوئے ہم تھانے، تانگا اسٹینڈ اور بس اسٹاپ سے آگے بڑھنے اور جھنگ شہر کی جانب رواں دواں ہو جاتے۔ ہمارے درمیان پہلے سے ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ڈرائیونگ گلداد کرے گا اور میں اس کے پہلو میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھ کر مشاہداتی اونچ نیچ کا باریک بینی سے جائزہ لوں گا۔ گلداد بہت اچھے مزاج کا مالک تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں ہمارے درمیان دوستی کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہماری اسٹوری یہ تھی کہ میں گلداد کا چچا زاد ہوں جو اس سے ملنے کے لیے لاہور سے جھنگ آیا تھا اور اب اس کے ہمراہ لاہور جا رہا تھا۔ گلداد مقامی SP صاحب کا ڈرائیور تھا اور اس نے ایک دن کے لیے SP صاحب سے ان کی کار لے لی تھی۔ یہ اسٹوری حقیقت کے قریب اور معمول کے مطابق تھی۔ دھوپ اپنے سنہری حدت بردار پر سمیٹنے کو تھی کہ مٹیالے رنگ کی جیپ میری نگاہ میں آ گئی۔ وہ کچے راستے پر اچھلتی، دھول اڑاتی، بے ہنگم انداز میں نیم پختہ سڑک کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کی رفتار کچھ زیادہ نہیں تھی، تاہم ناہموار کچا راستہ اس کے مزاج سے لگا نہیں کھاتا تھا
اور اس کی بے ترتیب اچھل کود کا باعث بھی یہی تھا۔ میرے گرین سگنل پر گلداد جلدی سے کار کے اندر آیا اور اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اگلے ہی لمحے نیلی فیٹ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ جب ہم کچی اور نیم پختہ سڑکوں کے ملاپ والے مقام سے 40 گز آگے پہنچے تو خاکی جیپ بھی نیم پختہ سڑک پر آ گئی۔ میں نے عقبی منظر دکھانے والے آئینے میں نگاہ ڈالی۔ خاکی جیپ مجھے بڑی واضح نظر آئی۔ سب سے پہلے میں نے اس کی نمبر پلیٹ پر دھیان دیا۔ وہاں LED 78 لکھا ہوا دکھائی دیا۔ مزید تصدیق اس بات سے ہو گئی کہ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر سکندر شاہ موجود تھا اور اس کے برابر پیسنجر سیٹ پر صوفیہ براجمان تھی۔ جمعہ خان نے مجھے ان دونوں کی حلیوں کے بارے میں بڑی وضاحت سے بتا دیا تھا، لہٰذا انہیں پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں تھانہ، تانگا اسٹینڈ اور بس اسٹاپ کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ ہمارا رخ جھنگ کی طرف تھا۔ گلداد نے ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ خاکی جیپ ہمارے تعاقب میں لگی ہوئی ہے۔ عملاً ایسا ہی نظر آتا ہے خان صاحب، لیکن جو حقیقت ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ گلداد عہدے میں مجھ سے کافی نیچے تھا، لیکن وہ چونکہ SP صاحب کے بہت قریب تھا، لہٰذا میں اسے خاص عزت دے رہا تھا۔ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، مگر یہ حقیقت ہے کہ محکمہ جاتی معاملات میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ملک صاحب، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جی۔ کیسا آئیڈیا خان صاحب؟ کیوں نہ ہم اسی حکمت عملی پر آگے بڑھتے رہیں، ہم آگے آگے اور وہ لوگ پیچھے پیچھے۔ اس طرح ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہم ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن اس پر عمل 1 گھنٹے سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ وہ کیوں جناب؟ یہ کام تو ہم اس وقت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، پھر 1 گھنٹے کی شرط کیوں؟ شرط اس لیے ہے کہ 1 گھنٹے بعد ہم جھنگ شہر کے اندر سے نکل کر لاہور جانے والی سڑک پر رواں دواں ہوں گے۔ ملک صاحب، آپ بجھارتے نہ ڈالیں جی، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں بتاتا ہوں۔ میری اطلاع کے مطابق اس جیپ کو سیدھا لاہور جانا ہے، لیکن یہ کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جھنگ شہر میں کسی سڑک پر مڑ جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس صورت میں لامحالہ ہمیں آنن فانن گاڑی کو روک کر اس کے پیچھے دوڑانا ہوگا، جس میں یقیناً بے احتیاطی بھی ہوگی، کیونکہ ہم اس جیپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتے۔ ہماری کوئی بھی اضطراری حرکت جیپ والوں کو شک و شبے میں ڈال سکتی ہے، پھر ہمارے لیے ان کا تعاقب جاری رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ لہٰذا جب تک خاکی جیپ جھنگ شہر کی حدود سے نکل کر لاہور جانے والی سڑک پر رواں دواں نہیں ہو جاتی، ہمیں تھوڑا فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے جانا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے تعاقب کا احساس نہ ہو۔ آپ کی بات نہ صرف میرے دماغ میں بیٹھ گئی ہے، بلکہ اس سلسلے میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب۔ ٹھیک ہے جناب، میں نے گاڑی کی رفتار کم کر دی ہے۔ ہمارے عقب میں آنے والی خاکی لینڈ روور ایک مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ نیلی فیٹ کی سپیڈ کم ہوئی تو وہ تیزی سے قریب آنے لگی۔ پھر ایک لمحہ وہ بھی آیا جب وہ فیٹ کو اوورٹیک کرتے ہوئے ہمارے پہلو سے گزر رہی تھی۔ اسی لمحے میں نے بڑی محتاط نظر سے جیپ کے اندر جھانکا۔ جیپ کے پچھلے حصے میں مجھے 4 دیہاتی بیٹھے دکھائی دیے۔ ان کے چہروں پر دبا دبا جوش نظر آ رہا تھا۔ وہ دوہری خوشی سے گزر رہے تھے۔ ایک تو ملک سے باہر جا کر زیادہ سے زیادہ کمانے کا خیال تھا، اور دوسرے صوفیہ جیسی طرح دار حسینہ کی قربت بھی انہیں نہال کر رہی تھی۔ وہ ماجبین 1.5-2 فٹ کے فاصلے پر موجود تھی۔ یہ تصور اور خیال ان کی خوشیوں کو 2 بالا، 6 بالا اور پتہ نہیں کون کون سا بالا کر رہا تھا۔ میں نے اسی ایک لمحے میں صوفیہ پر بھی بھرپور نگاہ ڈالی۔ جمعہ خان کی زبان سے میں نے اس کی جو تعریف سنی تھی وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ میری نظر میں وہ حسن و جمال کا جیتا جاگتا شاہکار تھی۔ اگر بخت نگر کے نوجوان اس کے دیوانے ہو رہے تھے تو اس میں کچھ اچنبھا بھی نہیں تھا۔ وہ ایسی ہی ہستی تھی جو جوان تو جوان، بوڑھوں کو بھی ٹھنڈی آہیں بھرنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ میرے خیال میں حاجی کے سیٹ اپ کا یہ آئٹم سب سے زیادہ مؤثر اور خوشنما تھا۔ میرے اور گلداد کے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، اور دونوں گاڑیاں آگے پیچھے دوڑتے ہوئے جھنگ شہر میں سے گزر کر لاہور کی جانب بڑھنے لگیں۔ جب ہم نے جھنگ کی آبادی کو پیچھے چھوڑ دیا تو میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، گلداد، خاکی جیپ کی تیزی سے بڑھتی ہوئی سپیڈ کو دیکھ کر تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اب لاہور پہنچ کر ہی دم لیں گے۔ آپ چاہو تو محتاط روی سے اپنی خواہش پوری، میرا مطلب ہے اپنے آئیڈیا پر عمل کر سکتے ہیں۔ خواہش، آئیڈیا ایک ہی بات ہے ملک صاحب، اور جہاں تک محتاط روی کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں آپ بالکل بھی فکر مند نہ ہوں۔ اور میں واقعی بے فکر ہو گیا۔ جھنگ سے لاہور تک کا فاصلہ اس طرح طے ہوا کہ کبھی ہم خاکی جیپ کے تعاقب میں نظر آتے اور کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ وہ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ خیریت کے ساتھ ہم لوگ آدھی رات کو لاہور پہنچ گئے۔ گلداد نے تعاقب میں احتیاط جاری رکھی اور نیلی فیٹ خاکی لینڈ روور کے پیچھے شادمان کالونی میں داخل ہو گئی۔
پھر جب سکندر شاہ اینڈ کمپنی کی جیپ نہر کے کنارے واقع کوٹھی کے سامنے رکی تو ہمیں بھی محفوظ فاصلے پر اپنی گاڑی کو روکنا پڑا۔ گلداد نے اندھیرے کی آڑ لے کر فیٹ کو ایسے زاویے سے کھڑا کیا تھا کہ ہم بآسانی جیپ اور اس کوٹھی کو دیکھ سکتے تھے، لیکن سکندر شاہ وغیرہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جیپ نے رکتے ہی مخصوص انداز میں 3 مرتبہ ہارن بجایا تو میں چونک اٹھا۔ یہ کوٹھی کے اندر موجود افراد کو ایک طرح سے کوئی خاص اشارہ دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کوٹھی کی باؤنڈری وال کی جانب میری نگاہ اٹھی تو میری حیرت گہری تشویش میں بدل گئی۔ کوٹھی کی گیٹ لائٹس آن تھی اور وہاں سے پھوٹنے والی روشنی نے مذکورہ دیوار کے منظر کو بھی واضح کر رکھا تھا۔ میری تشویش کا باعث اس دیوار پر آویزہ وہ بورڈ تھا جس پر اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں یہ الفاظ درج تھے: نیو لائف میٹرنیٹی ہوم، نئی زندگی، مرکز زچہ و بچہ۔ میری طرح گلداد نے بھی اس بورڈ کو پڑھ لیا تھا۔ اس کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی: ملک صاحب، یہ جوان بیرون ملک جانے کے لیے یہاں پہنچے یا نئی زندگیوں کو جنم دینے کے لیے؟ ابھی پتہ چل جائے گا خان صاحب۔ جناب، مجھے تو کوئی سنگین نوعیت کی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ جیپ والوں کا رویہ بھی عجیب سا ہے، جیپ میں سے کوئی باہر کیوں نہیں نکل رہا؟ واقعی جیپ 3 بار مخصوص انداز میں ہارن بجانے کے بعد خاموش کھڑی تھی۔ نہ تو اس میں سے کوئی نیچے اترا تھا اور نہ ہی کوٹھی کے اندر سے کوئی باہر آیا تھا۔ ہارن کا سگنل تو یہی بتاتا تھا کہ کوٹھی میں سے ہی کوئی نمودار ہوگا۔ میں نے گلداد کی وحشت کے جواب میں کہا: خان صاحب، اگر سنگین گڑبڑ کی نوعیت نہ ہوتی تو ہمیں یوں آدھی رات کو جھنگ سے یہاں نہ آنا پڑتا۔ جہاں تک جیپ اور جیپ والوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں مجھے 200% یقین ہے کہ جیپ کے استقبال کے لیے کوٹھی کے اندر سے ضرور کوئی باہر آئے گا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر کوٹھی کا گیٹ کھلا۔ اگلے ہی لمحے 2 ہٹے کٹے افراد باہر نکلے، پھر بڑی فرما برداری سے جیپ کے سمت بڑھ گئے۔ وہ سکندر شاہ کی طرف پہنچے، اس سے کچھ بات چیت کی۔ میں ان کے درمیان ہونے والی گفتگو تو نہیں سن سکتا تھا، البتہ مجھ کو یہ اندازہ ضرور تھا کہ وہ سکندر شاہ سے کسی قسم کی ہدایات لے رہے ہوں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے اس خیال کی تصدیق ہو گئی۔ وہ دونوں ملازم صورت ہٹے کٹے شخص سکندر شاہ کے پاس سے ہٹے اور جیپ کے عقبی حصے والا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد ہماری آنکھوں نے ضمیر فروش پارٹ 2 آواز ضمیر فروش پارٹ 2 آواز لبابہ حیدر، پیشکش اردو ناولز اور پرائڈ۔ اس نے بتایا: ملک صاحب، وہ ایک لینڈ روور جیپ ہے جس پر لاہور کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے، LED 78۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا: جمعہ خان، کارروائی تو ڈالی جائے گی اور بڑی بھرپور ڈالی جائے گی، لیکن اس کے لیے تیاری کرنا ہوگی۔ آنے والے ہفتے میں بھی کافی دن ہیں، مجھے امید ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ایک کام کرو۔ جی ملک صاحب، کون سا کام؟ تمہارا ابھی کیا پروگرام ہے؟ میرا مطلب تم واپس بخت نگر جاؤ گے یا رات کو ادھر نور کوٹ میں ہی گزارو گے؟ میں زلیخا سے کہہ کر آیا تھا کہ ایک ضروری کام کے لیے مجھے نور کوٹ جانا ہے۔ اگر جلدی فارغ ہوگا تو واپس آ جاؤں گا، ورنہ ادھر رک کر صبح آؤں گا۔ جب سے میں نے اسے بتایا کہ میں کسی خطرناک مجرم کی تلاش اور گرفتاری کے سلسلے میں خاص مشن پر ہوں نا، وہ زیادہ سوال نہیں کرتی۔ اگر میں رات کو واپس بخت نگر نہیں بھی گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے ایک جماہیلی اور رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا: اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے، اتنی رات گئے واپس جانا مناسب نہیں۔ خواہ مخواہ تمہارے سسرال والوں کو بھی شک ہوگا کہ تم کس قسم کی مصروفیت میں پھنسے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں سویرے نکل جاؤں گا۔ آپ مجھے کوئی کام بتا رہے تھے؟ ہاں، میں کہہ رہا تھا تم نے بخت نگر میں رہتے ہوئے بڑے کام کی معلومات اکٹھی کی ہیں۔ میرے خیال میں آنے والے 2-3 دن بھی تمہیں وہیں گزارنے چاہیے تاکہ حاجی اور اس کے عزائم مزید کھل کر سامنے آ سکیں۔ ہم جمعے کی شام کو دوبارہ ملیں گے اور تازہ ترین صورتحال کی روشنی میں ہفتے کی شام کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی ترتیب دیں گے۔ اگر حاجی پر کچا ہاتھ ڈالا گیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ ہماری تیاری اور کارروائی میں کوئی کمی، کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک جناب، میں الصبح بخت نگر روانہ ہو جاتا ہوں اور وہاں کا محاذ سنبھال لیتا ہوں۔ اس دوران میں یعنی جمعے کی شام سے پہلے اگر کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ درست۔ جمعہ خان، کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جیپ کس راستے سے بخت نگر پہنچی تھی اور واپسی میں اس نے کون سا راستہ اختیار کیا تھا؟ جناب، میں نے بھی اس بارے میں چھان بین کی ہے۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ وہ لوگ جھنگ کی طرف سے آئے تھے، یعنی ہمارے تھانے کے سامنے سے گزرے تھے۔ اسی سڑک پر آگے جا کے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک کچا راستہ شمال کی سمت نکلتا ہے جو اسی درجے کے زاویے پر آگے کو بڑھتا ہوا سیدھا بخت نگر تک پہنچتا ہے۔ سکندر شاہ نے آمد و شد کے لیے یہی راستہ اختیار کیا تھا۔
اگر سکندر شاہ بخت نگر کے جوانوں کو لے کر واقعی لاہور گیا ہے تو اسے میرے تھانے کے سامنے سے گزر کر پہلے جھنگ شہر جانا پڑے گا اور پھر وہ جھنگ سے آگے ہو کر لاہور کی سمت روانہ ہوا ہوگا۔ میرے کوارٹر میں صرف ایک ہی چارپائی تھی جو کہ میرے استعمال میں رہتی تھی۔ یہ رات حوالدار جمعہ خان کو بھی اسی کوارٹر میں گزارنا تھی، لہٰذا میں متلاشی نظر سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شب بصری کی سیٹنگ کے بارے میں سوچنے لگا۔ جمعہ خان نے فوراً بھانپ لیا کہ میں کون سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ذہنی توانائی صرف کر رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب آپ اطمینان سے چارپائی پر سو جائیں، میں زمین پر بستر لگا لوں گا۔ زمین پر؟ میرا مطلب ہے جی محمدی بستر، وہ آپ کی چٹائی رکھی ہے نا، میں وہ بچھا کر اطمینان سے سو جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، چندی تو گھنٹوں کی بات ہے۔ میں نے نماز کی ادائیگی کے لیے چٹائی مختص کر رکھی تھی، یہ خاصے بڑے سائز کی چٹائی تھی۔ میں کوارٹر کے فرش پر مذکورہ چٹائی کو بچھا کر پھر اس کے اوپر جانماز ڈال کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا تھا۔ حوالدار کی تجویز کے جواب میں نے کہا، بات چند گھنٹوں کی ہو یا رات بھر کی، لیکن مساوات اور رواداری اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں خود تو چارپائی پر آرام سے سوں اور تم چٹائی پر رات گزارو۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ملک صاحب؟ بہت فرق پڑتا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارا ثواب تم سمیٹ لو اور میں مزے سے بے خبر سوتا رہوں۔ وہ میری سنجیدگی کے لبادے میں چھپے ہوئے نقطے تک نہیں پہنچ سکا اور متذبذب لہجے میں مستصفر ہوا۔ آپ کس قسم کے ثواب کی بات کر رہے ہیں جناب؟ محمدی بستر پر شب بصری کا ثواب۔ اوہ جمعہ خان، یہ چٹائی اتنی بڑی ہے کہ ہم دونوں بسہولت اس پر سو سکتے ہیں اور برابر کا ثواب بھی کما سکتے ہیں، لیکن جناب آپ تو تھانہ انچارج۔ میں تھانہ انچارج اور تم حوالدار، صرف فرائض کی بجاوری کے لیے ہیں اور وہ بھی ڈیوٹی کے اوقات میں۔ اس وقت نہ تو تم حوالدار ہو اور نہ ہی میں تھانے دار، ہم دونوں صرف دو انسان ہیں اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دونوں میں برابری اور توازن قائم رہے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ اگلے روز میں ایس پی آفس جا کر علی نواز گوندل سے ملا۔ ایس پی گوندل صاحب بڑے ہی تجربے کار پولیس آفیسر تھے، ابھی چند سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ حق مغفرت کرے، بڑے ہی بزلہ سن اور سرد و گرم چشیدہ تھے، 90 کے قریب عمر پائی تھی انہوں نے۔ گوندل صاحب ہمیشہ محبت اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ میں نے ان کی صحبت میں، یا یوں سمجھے کہ ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھا تھا۔ انسان فانی ہے، جو اس شخص دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن واپس بھی جانا ہے، پتہ نہیں اپنا بلاوا کب آ جائے۔ جب میں گوندل صاحب کے کمرے میں پہنچا تو وہ فرصت میں بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں حاجی برکت علی رحمت علی کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ ہمارے درمیان بردہ فروشی کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے توجہ سے میری بات سنی اور گمبھیر لہجے میں کہا، صفدر حیات، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، مجھے بھی یہ حاجی خاصا گڑبڑ لگ رہا ہے۔ بہرحال بخت نگر تمہارے تھانے کی حدود میں آتا ہے، تم حاجی کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھو۔ اس سلسلے میں میری طرف سے کسی مدد یا تعاون کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ بالکل ضرورت ہے سر، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے حاجی کو بے نقاب کرنے کے لیے جو منصوبہ بنایا ہے وہ آپ کے تعاون کے بغیر کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ ہاں بھائی بتاؤ، تمہیں کس قسم کا تعاون چاہیے؟ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، کوئی بھی ایسی گاڑی جس میں بیٹھ کر میں اپنے تھانے سے لاہور تک کا سفر کر سکوں۔ گاڑی مہیا کر دی جائے گی۔ منصوبہ کیا ہے تمہارا؟ سر، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، آنے والے ہفتے کی شام حاجی بخت نگر کے 4 جوانوں کو جیپ کے ذریعے لاہور بھجوانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سے پہلے جو 3 نوجوان گئے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ حاجی کا جتنا سیٹ اپ بخت نگر میں کام کر رہا ہے اس میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا جس سے نتائج تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ ویسے میں نے حوالدار جمعہ خان کو سادہ لباس میں بخت نگر میں تعینات کر رکھا ہے۔ بخت نگر میں چونکہ اس کا سسرال بھی ہے لہٰذا اسے کام کرنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ جمعہ خان مجھے وہاں کی صورتحال سے آگاہ کرتا رہتا ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے جناب کہ ہفتے کی شام جب جیپ بخت نگر کے 4 جوانوں کو لے کر لاہور کے سمت سفر کا آغاز کرے تو میں اس کا تعاقب کروں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ حاجی ان سادہ لو دیہاتیوں کو بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر کہاں پہنچا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی تحقیق میں کروں گا اس کی رپورٹ پہلی فرصت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ آئیڈیا تو بہت اچھا صفدر حیات، لیکن اس کام میں ایک محکمہ جاتی قباحت ہے۔ وہ کیا سر؟ میں نے اپنی رائے کا اظہار کیے بغیر انہی سے پوچھ لیا، حالانکہ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ ہر تھانے کی اپنی ایک مخصوص حدود ہوتی ہے اور تھانے دار کو اسی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض کو انجام دینا پڑتا ہے۔ میرا لاہور جانا اس حوالے سے اختیارات سے باہر یا حدود سے متجاوز نظر آتا تھا۔ تاہم کسی کیس کے سلسلے میں ایک علاقے کے ذمہ دار کسی دوسرے علاقے کے ذمہ داروں سے تعاون و مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ میں جس علاقے کا تھانے دار تھا بخت نگر اس میں شامل تھا۔
چنانچہ حاجی کے حوالے سے میں بخت نگر کی حدود میں ہر قسم کی کارروائی کا مجاز تھا۔ یہ مناسب اور ممکن نہیں تھا کہ میں لاہور جا کر کسی قسم کی سرگرمی دکھاؤں۔ ایس پی علی نواز گوندل نے میرے استفسار کے جواب میں وہی سب کچھ کہا جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ بات کے اختتام پر انہوں نے کہا، صفدر حیات، تم خود خاصے سمجھدار ہو۔ سر، میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ دراصل میں نے ایسا پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں کسی قسم کی مداخلت کا اندیشہ نہیں ہے۔ میں یہاں سے سیدھا لاہور جاؤں گا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ حاجی کا دھندا وہاں ہے کیا۔ وہ گاؤں دیہات سے گھیر کر لے جانے والے نوجوانوں کو واقعی بیرون ملک بھجواتا ہے یا پھر ان کے ساتھ کوئی اور سلوک کرتا ہے۔ بردہ فروشی کے موضوع پر ہم خاصی تفصیلی بات چیت کر چکے ہیں۔ اس امکان کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں حاجی کے خلاف کچھ ایسے ثبوت اور شواہد اکٹھے کرنا چاہتا ہوں جن کی بنا پر میں بخت نگر میں اس پر پکا ہاتھ ڈال سکوں۔ میں اس کے خلاف جو بھی کارروائی کروں گا وہ اپنے تھانے کی حدود، اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے قانون کے مطابق کروں گا۔ اپنے علاقے سے باہر میں کسی نوعیت کی کوئی سرگرمی نہیں دکھاؤں گا۔ لاہور والے مشن میں میری حیثیت خاموش تماشائی جیسی ہوگی، اور یہ تماشائی وہاں جو بھی تماشا دیکھے گا اس کی رپورٹ پہلے آپ کو پیش کرے گا، پھر آپ کی صلاح حاصل کرنے کے بعد آگے پیش قدمی کرے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ طریقہ معقول بھی ہے اور قانون کے دائرے کے اندر بھی۔ تم کب لاہور کے لیے روانہ ہونا چاہتے ہو؟ سر، ابھی تک کی معلومات کے مطابق حاجی کا پارٹنر سکندر شاہ اور صوفیہ ہفتے کو بخت نگر پہنچیں گے اور اسی شام 4 لڑکوں کو اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا کر لاہور لے جائیں گے۔ اگر ان کے پروگرام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو مجھے ہفتے کی دوپہر کو گاڑی چاہیے ہوگی۔ ہفتے کی صبح میری گاڑی ڈرائیور سمیت تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ میرا ڈرائیور گلداد بھی ایک تجربے کار پولیس والا ہے۔ میں اسے کام کی نوعیت کے حوالے سے بریف کر دوں گا۔ وہ خواہ مخواہ کے سوالات پوچھ کر تمہارا دماغ خراب نہیں کرے گا۔ تم اطمینان سے اپنی تفتیش مکمل کر لو۔ لاہور سے واپسی پر سیدھا میرے پاس آنا اور اپنی تحقیق کی رپورٹ پیش کرنا۔ قبل از وقت اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ تمہیں لاہور میں کتنا وقت لگے گا۔ وہاں دیر بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا مناسب یہی ہوگا کہ تم لوگ اگلے روز یعنی اتوار کو واپس آ جاؤ۔ گلداد کے رشتہ دار لاہور میں موجود ہیں، تم رات ان کے گھر میں ٹھہر سکتے ہو۔ میں سلسلے میں گلداد کو ضروری ہدایات دے دوں گا۔ یہ پروگرام بالکل مناسب ہے سر، میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ انہوں نے تہمکارہ انداز میں کہا، لاہور کی جانب روانہ ہونے سے پہلے حوالدار جمعہ خان کو واپس تھانے بلا لینا۔ تمہاری غیر موجودگی میں کسی ذمہ دار اور تجربے کار شخص کا تھانے میں رہنا بہت ضروری ہے۔ اوکے سر، میں ایسا ہی کروں گا۔ ایک بات اور، ظاہر ہے تم اور گلداد عوامی لباس میں لاہور جاؤ گے تاکہ کسی کو، خصوصاً حاجی اینڈ کمپنی کو، کسی قسم کا شک نہ ہو جائے۔ میں کار کی نمبر پلیٹ پر سے پنجاب پولیس کے الفاظ بھی عارضی طور پر غائب کر دوں گا۔ اس کے علاوہ تمہیں تعاقب میں بھی بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ جیپ والوں کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تھانے سے کوئی کار ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر۔ تعاقب کا آغاز یا تو چند سو گز پیچھے سے کیا جائے گا یا پھر چند سو گز آگے سے، یعنی میں جھنگ شہر کی طرف جانے والی سڑک پر پہلے سے موجود رہوں گا۔ لینڈ روور جیپ جیسے ہی بخت نگر سے آنے والی کچی سڑک کو چھوڑ کر نیم پختہ سڑک پر چڑھے گی، غیر محسوس انداز میں اس کا تعاقب شروع ہو جائے گا۔ آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جائیں، میں کسی بھی مرحلے پر احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا۔ ویری گڈ، وش یو گڈ لک صفدر حیات۔ میں نے اس گرہ قدر تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس آ گیا۔ جمعے کی شام کو حسب وعدہ حوالدار جمعہ خان میرے پاس موجود تھا۔ ہماری یہ ملاقات تھانے کے اندر ہی ہوئی تھی۔ اس وقت تھانے میں عملے کی دیگر افراد بھی موجود تھے۔ جس کسی نے بھی اس کی واپسی کے بارے میں سوال کیا، اس نے انہیں یہ کہہ کر خوبصورتی سے ٹال دیا کہ وہ 1-2 دن میں واپس آ جائے گا۔ ابھی تو وہ صرف تھانہ انچارج صاحب سے ملنے آیا ہے۔ یہی بات جب جمعہ خان نے مجھے بتائی تو میں نے کہا، جمعہ خان، تم نے اپنے ساتھیوں سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، تم واقعی کل شام کو واپس آ جاؤ گے؟ جی ہاں۔ ادھر بخت نگر سے سکندر شاہ کی جیپ جوانوں کو لے کر روانہ ہوئی، ادھر تم بھی واپسی کا سفر شروع کر دو گے۔ جب تم تھانے پہنچو گے تو تمہیں میں یہاں نظر نہیں آؤں گا۔ میری غیر موجودگی میں 1-2 دن تمہیں یہاں کا نظام سنبھالنا ہے، کیونکہ میرے بعد یہاں کے عملے میں سب سے زیادہ سینئر تم ہی ہو۔ اس نے حیرت اور الجھن کی ملی جلی کیفیت میں میری پوری بات سنی اور پوچھنے لگا، جناب ملک صاحب، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس کے استفسار کے جواب میں نے مختصر الفاظ میں اسے اپنی اور گوندل صاحب کی ملاقات اور آئندہ کی پلاننگ کے بارے میں آگاہ کیا اور بولا، یہ منصوبہ صرف 3 لوگوں کے درمیان ہے، یعنی ایس پی صاحب، میں اور تم۔ اس راز کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں کسی بھی مرحلے پر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ ادھر بخت نگر کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے جی۔ وہاں کے 4 جوان بڑی بےتابی سے ہفتے کی شام کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ سکندر شاہ کے ساتھ جیپ پر سوار ہو کر بخت نگر سے لاہور کی سمت روانہ ہوں گے۔
ہفتے کی شام کا تو مجھے بے چینی سے بھی انتظار ہے۔ یہ بتاؤ، حاجی نے پروگرام میں کوئی تبدیلی تو نہیں کی؟ نہیں جناب، پروگرام وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں نے اپنی معلومات کو تازہ رکھنے کے لیے ان 4 جوانوں سے بھی گاہے بگاہے اور فردن بات کی ہے۔ انہوں نے روانگی کی تیاری مکمل کر لی ہے، رخت سفر باندھا جا چکا ہے۔ بس اس بات کا انتظار ہے کہ صوفیہ ان کا انٹرویو لینے بخت نگر پہنچے اور وہ پاس ہو کر دکھا دیں۔ صوفیہ کے ذکر پر ان کے چہرے گلنار ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ اس قسم کے رد عمل ظاہر کرنے لگتے ہیں جیسے صوفیہ انٹرویو کے بہانے ان میں سے کسی کو اپنے لیے منتخب کرنے آ رہی ہے۔ اس کمبخت حاجی نے چکر ایسا چلایا ہے کہ نوجوان کیا، ادھیڑ عمر اور بوڑھے لوگوں کے دلوں میں بھی خود بدھ ہو رہی ہوگی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ صوفیہ اس کی بیٹی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کے سسٹم کا ایک پرزہ ہے۔ کوئی باپ اپنی خوبصورت خوبرو بیٹی کو اس قسم کے گڑبڑ کے کاروبار میں نہیں لگاتا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے ملک صاحب۔ عارف، حامد، مشتاق اور فرقان کی زبانیں صوفیہ کی حسن و اداؤں کے جو قصے مجھ تک پہنچے ہیں نا، وہ خاصے رنگین اور سنگین ہے جی۔ جمعہ خان، ان نوجوانوں سے بات چیت کرتے ہوئے تم نے احتیاط برتی ہے نا؟ میرا مطلب ہے انہیں کسی مرحلے پر شک تو نہیں ہوا کہ تم انہیں کرید رہے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، میرا انداز بالکل نارمل رہا ہے۔ گاؤں کے دیگر لوگوں نے تمہاری وہاں موجودگی کو کسی خاص انداز میں محسوس نہیں کیا؟ بالکل نہیں ملک صاحب۔ اس دوران میں حاجی برکت علی سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ میں باقاعدہ اس سے ملنے تو نہیں گیا جناب، لیکن یہ بات مجھے معلوم تھی کہ وہ پنجگانہ نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے۔ اس کی اسی ادا نے گاؤں والوں کو متاثر کر رکھا ہے۔ وہ اسے ایک پرہیزگار اور عبادت گزار شخص تسلیم کر چکے ہیں، اسی لیے وہ آنکھیں بند کر کے اس پر اور اس کے دھندے پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ میں بھی دن میں ایک آدھ بار نماز ادا کرنے کے لیے مسجد چلا جاتا ہوں، وہیں پر میری اس سے سلام دعا ہوتی ہے۔ میں نے اس سے زیادہ گھلنے ملنے کی کوشش کی اور نہ ہی زیادہ بات چیت کی، تاکہ وہ میری جانب سے کسی کھٹکے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میرا انداز اور رویہ بالکل نارمل اور سرسری رہا ہے۔ البتہ میں نے اس سے ڈبل نام کا معمہ پوچھ لیا۔ کیا توجہ پیش کی اس نے اپنے اس دوہرے نام کی؟ حاجی نے بتایا جی کہ اس کا اصل نام تو برکت علی ہے۔ رحمت علی اس کے چھوٹے بھائی کا نام تھا، جو عین عالم شباب میں اس دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ حاجی اپنے چھوٹے بھائی رحمت علی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کی موت نے حاجی کو کافی عرصے تک بےقل اور افسردہ کیے رکھا، اور اپنے اس بھائی کی یاد کو سدا تازہ رکھنے کے لیے حاجی نے اس کا نام اپنے نام کے آگے لگا لیا۔ بہت خوب بھائی، لوگ اپنے نام کے ساتھ عموماً باپ کا نام جوڑتے ہیں، اور حاجی نے چھوٹے بھائی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ نتھی کر لیا۔ یہ تو وہی بات ہوئی، تمہارا 100 6 بیسوں کا اور ہمارا 100 4 بیسوں کا۔ جو کرنا ہے کر لو۔ بہرحال مجھے حاجی کی حلیہ اور وضاقتہ کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ حوالدار نے بڑی تفصیل سے میرے استفسار کا جواب دیا اور آخر میں بولا، ملک صاحب، حاجی کی شخصیت کا تاثر کچھ اچھا نہیں ہے۔ وہ تو گاؤں والوں کے سادگی اور معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، ورنہ اگر اس کی عبادت اور لچھے دار باتوں سے اوپر آ کر دیکھا جائے نا، تو وہ خاصا مکروہ نظر آئے گا۔ جمعہ خان، تم نے مجھے سکندر شاہ کی جیپ کا میک اور نمبر بتا دیا ہے۔ وہ ایک رف اینڈ ٹف لینڈ روور جیپ ہے، جس پر LED 78 کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں جناب، آپ جیپ کے بارے میں بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں۔ رنگ کیسا ہے جیپ کا؟ وہ مٹیالے سے رنگ کی جیپ ہے، آپ اسے خاکی رنگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک آخری بات بھی بتا دو، کیا سکندر شاہ خود ہی جیپ ڈرائیو کرتا ہے یا کوئی ڈرائیور وغیرہ ہوتا ہے؟ جناب، سکندر شاہ خود ہی ڈرائیو کرتا ہے۔ لاہور سے صرف 2 افراد جیپ میں بیٹھ کر آتے ہیں، ایک سکندر اور دوسری حاجی کی مبینہ بیٹی صوفیہ۔ صوفیہ سکندر شاہ کے پہلو میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھتی ہے۔ واپسی میں ان کے ہمراہ جانے والے جوانوں کو جیپ کے عقبی حصے میں بٹھایا جاتا ہے۔ میں نے اس کے بعد حوالدار جمعہ خان کو چند نصیحتیں کی اور خاص طور پر اس بات کی تاکید کی کہ جیسے ہی وہ خاکی جیپ بخت نگر سے روانہ ہو، اسے تھانے پہنچنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھ سے رخصت ہو گیا۔ جمعہ خان کے جانے کے بعد میں اگلے روز کا پروگرام ترتیب دینے لگا۔ بخت نگر قصبہ نور کوٹ سے شمالی سمت میں واقع تھا اور ان دونوں گاؤں کے درمیان لگ بھگ 3 میل کا فاصلہ حائل تھا۔ ایک کچا راستہ تھانے والی نیم پختہ سڑک سے سیدھا بخت نگر کی طرف جاتا تھا۔ اس کچے راستے کی ایک جانب ایک نہر روا دوا تھی، جبکہ دوسری طرف کھیتوں کا وسیع اور یہ سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ گو وہ راستہ کچا اور بے ڈھنگا ہونے کے باوجود بھی اپنے مسافروں کو فرحت بخش منظر اور خوشنما فضا فراہم کرتا تھا۔ اس راستے پر سائیکل سوار، گھڑ سوار، تانگا سوار اور پیدل ہر طرح کے مسافروں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ میں نے بالائی سطور میں جس نہر کا ذکر کیا ہے وہ شمالاً جنوباً بہتی تھی اور نیم پختہ سڑک کے نیچے سے گزر کر زیری علاقے کو سیراب کرتی ہوئی آگے ہی آگے جنوبی سمت میں بہتی چلی جاتی تھی۔ سڑک کے اس مقام پر ایک پل بنا ہوا تھا جہاں سے نہر گزرتی تھی، اور میں اس وقت اسی پل کے قریب موجود تھا۔ وہ عصر اور مغرب کا درمیانی وقت تھا۔
فضا میں اچھی خاصی تپش موجود تھی۔ عموماً اپریل کی شامیں خاصی خوشگوار ہوا کرتی ہیں، لیکن اس سال موسم گرما خاصے جلال میں نظر آتا تھا۔ میرے ساتھ اس وقت ایس پی علی نواز گوندل کا ڈرائیور گلداد بھی موجود تھا۔ گلداد دن ہی میں گوندل صاحب کی کار لے کر میرے پاس آ گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی فیٹ کار تھی جس کا رنگ نیلا تھا۔ ایس پی صاحب کی ہدایت کے مطابق کار کی نمبر پلیٹ پر سے پنجاب پولیس کے الفاظ صاف کر دیے گئے تھے تاکہ سکندر شاہ کو کسی قسم کا شک نہ ہو جائے۔ گوندل صاحب کا گلداد ایک سمجھدار، تجربے کار اور چاق و چوبند پولیس اہلکار تھا۔ ایسے مستعد لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا مزہ آتا ہے۔ میں پیسنجر سیٹ پر براجمان تھا اور گلداد کار کے ساتھ کچھ ایسے انداز میں مصروف تھا جیسے اس میں پیدا ہو جانے والا کوئی فالٹ دور کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ سب ایک قسم کی اداکاری تھی تاکہ کسی کو بھی ہمارے بارے میں کوئی شک نہ ہو۔ ہم دونوں اس وقت عوامی لباس میں ملبوس تھے۔ کار کو ایسے زاویے سے کھڑا کیا گیا تھا کہ پیسنجر سیٹ سے نیم پختہ سڑک کا وہ مقام بڑا واضح دکھائی دیتا تھا جہاں پر بخت نگر کی طرف سے آنے والا کچا راستہ آ کر ملتا تھا۔ خاکی جیپ جیسے ہی کچے راستے پر نمودار ہوتی، میری نگاہ میں آ جاتی۔ ہم اسی وقت نیلی فیٹ کو حرکت میں لے آتے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی کہ جب خاکی جیپ جنگ شہر کی طرف جانے والی نیم پختہ سڑک پر قدم رکھے تو ہم چند گز کے فاصلے پر اس سے آگے ہوں۔ سکندر شاہ کو یہی محسوس ہو کہ ہم مخالف سمت سے آ رہے تھے اور اب اتفاق سے ان کے آگے ہیں۔ یہ ایک فطری سی سچویشن ہوتی، لہٰذا سکندر شاہ کا اس طرف دھیان ہی نہیں جا سکتا تھا کہ ہم ان کا پیچھا پکڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آگے پیچھے چلتے ہوئے ہم تھانے، تانگا اسٹینڈ اور بس اسٹاپ سے آگے بڑھنے اور جھنگ شہر کی جانب رواں دواں ہو جاتے۔ ہمارے درمیان پہلے سے ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ڈرائیونگ گلداد کرے گا اور میں اس کے پہلو میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھ کر مشاہداتی اونچ نیچ کا باریک بینی سے جائزہ لوں گا۔ گلداد بہت اچھے مزاج کا مالک تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں ہمارے درمیان دوستی کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہماری اسٹوری یہ تھی کہ میں گلداد کا چچا زاد ہوں جو اس سے ملنے کے لیے لاہور سے جھنگ آیا تھا اور اب اس کے ہمراہ لاہور جا رہا تھا۔ گلداد مقامی ایس پی صاحب کا ڈرائیور تھا اور اس نے ایک دن کے لیے ایس پی صاحب سے ان کی کار لے لی تھی۔ یہ اسٹوری حقیقت کے قریب اور معمول کے مطابق تھی۔ دھوپ اپنے سنہری حدت بردار پر سمیٹنے کو تھی کہ مٹیالے رنگ کی جیپ میری نگاہ میں آ گئی۔ وہ کچے راستے پر اچھلتی، دھول اڑاتی، بے ہنگم انداز میں نیم پختہ سڑک کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کی رفتار کچھ زیادہ نہیں تھی، تاہم ناہموار کچا راستہ اس کے مزاج سے لگا نہیں کھاتا تھا اور اس کی بے ترتیب اچھل کود کا باعث بھی یہی تھا۔ میرے گرین سگنل پر گلداد جلدی سے کار کے اندر آیا اور اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اگلے ہی لمحے نیلی فیٹ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ جب ہم کچی اور نیم پختہ سڑکوں کے ملاپ والے مقام سے 40 گز آگے پہنچے تو خاکی جیپ بھی نیم پختہ سڑک پر آ گئی۔ میں نے عقبی منظر دکھانے والے آئینے میں نگاہ ڈالی۔ خاکی جیپ مجھے بڑی واضح نظر آئی۔ سب سے پہلے میں نے اس کی نمبر پلیٹ پر دھیان دیا۔ وہاں LED 78 لکھا ہوا دکھائی دیا۔ مزید تصدیق اس بات سے ہو گئی کہ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر سکندر شاہ موجود تھا اور اس کے برابر پیسنجر سیٹ پر صوفیہ براجمان تھی۔ جمعہ خان نے مجھے ان دونوں کے حلیوں کے بارے میں بڑی وضاحت سے بتا دیا تھا، لہٰذا انہیں پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں تھانہ، تانگا اسٹینڈ اور بس اسٹاپ کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ ہمارا رخ جھنگ کی طرف تھا۔ گلداد نے ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ خاکی جیپ ہمارے تعاقب میں لگی ہوئی ہے۔ عملاً ایسا ہی نظر آتا ہے خان صاحب، لیکن جو حقیقت ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ گلداد عہدے میں مجھ سے کافی نیچے تھا، لیکن وہ چونکہ ایس پی صاحب کے بہت قریب تھا، لہٰذا میں اسے خاص عزت دے رہا تھا۔ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، مگر یہ حقیقت ہے کہ محکمہ جاتی معاملات میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ملک صاحب، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جی۔ کیسا آئیڈیا خان صاحب؟ کیوں نہ ہم اسی حکمت عملی پر آگے بڑھتے رہیں، ہم آگے آگے اور وہ لوگ پیچھے پیچھے۔ اس طرح ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہم ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن اس پر عمل 1 گھنٹے سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ وہ کیوں جناب؟ یہ کام تو ہم اس وقت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، پھر 1 گھنٹے کی شرط کیوں؟ شرط اس لیے ہے کہ 1 گھنٹے بعد ہم جھنگ شہر کے اندر سے نکل کر لاہور جانے والی سڑک پر رواں دواں ہوں گے۔ ملک صاحب، آپ بجھارتے نہ ڈالیں جی، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں بتاتا ہوں۔ میری اطلاع کے مطابق اس جیپ کو سیدھا لاہور جانا ہے، لیکن یہ کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جھنگ شہر میں کسی سڑک پر مڑ جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس صورت میں لامحالہ ہمیں آنن فانن گاڑی کو روک کر اس کے پیچھے دوڑانا ہوگا، جس میں یقیناً بے احتیاطی بھی ہوگی، کیونکہ ہم اس جیپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتے۔ ہماری کوئی بھی اضطراری حرکت جیپ والوں کو شک و شبے میں ڈال سکتی ہے، پھر ہمارے لیے ان کا تعاقب جاری رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ لہٰذا جب تک خاکی جیپ
جھنگ شہر کی حدود سے نکل کر لاہور جانے والی سڑک پر روا دوا نہیں ہو جاتی، ہمیں تھوڑا فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے جانا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے تعاقب کا احساس نہ ہو۔ آپ کی بات نہ صرف میرے دماغ میں بیٹھ گئی ہے بلکہ اس سلسلے میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب۔ ٹھیک ہے جناب، میں نے گاڑی کی رفتار کم کر دی ہے۔ ہمارے عقب میں آنے والی خاکی لینڈ روور ایک مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ نیلی فیٹ کی اسپیڈ کم ہوئی تو وہ تیزی سے قریب آنے لگی۔ پھر ایک لمحہ وہ بھی آیا جب وہ فیٹ کو اوورٹیک کرتے ہوئے ہمارے پہلو سے گزر رہی تھی۔ اسی لمحے میں نے بڑی محتاط نظر سے جیپ کے اندر جھانکا۔ جیپ کے پچھلے حصے میں مجھے 4 دیہاتی بیٹھے دکھائی دیے۔ ان کے چہروں پر دبا دبا جوش نظر آ رہا تھا۔ وہ دوہری خوشی سے گزر رہے تھے۔ ایک تو ملک سے باہر جا کر زیادہ سے زیادہ کمانے کا خیال تھا، اور دوسرے صوفیہ جیسی طرح دار حسینہ کی قربت بھی انہیں نہال کر رہی تھی۔ وہ ماجبین 1.5-2 فٹ کے فاصلے پر موجود تھی۔ یہ تصور اور خیال ان کی خوشیوں کو 2 بالا، 6 بالا اور پتہ نہیں کون کون سا بالا کر رہا تھا۔ میں نے اسی ایک لمحے میں صوفیہ پر بھی بھرپور نگاہ ڈالی۔ جمعہ خان کی زبان سے میں نے اس کی جو تعریف سنی تھی وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ میری نظر میں وہ حسن و جمال کا جیتا جاگتا شاہکار تھی۔ اگر بخت نگر کے نوجوان اس کے دیوانے ہو رہے تھے تو اس میں کچھ اچنبھا بھی نہیں تھا۔ وہ ایسی ہی ہستی تھی جو جوان تو جوان، بوڑھوں کو بھی ٹھنڈی آہیں بھرنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ میرے خیال میں حاجی کے سیٹ اپ کا یہ آئٹم سب سے زیادہ مؤثر اور خوشنما تھا۔ میرے اور گلداد کے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، اور دونوں گاڑیاں آگے پیچھے دوڑتے ہوئے جھنگ شہر میں سے گزر کر لاہور کی جانب بڑھنے لگیں۔ جب ہم نے جھنگ کی آبادی کو پیچھے چھوڑ دیا تو میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، گلداد، خاکی جیپ کی تیزی سے بڑھتی ہوئی اسپیڈ کو دیکھ کر تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اب لاہور پہنچ کر ہی دم لیں گے۔ آپ چاہو تو محتاط روی سے اپنی خواہش پوری، میرا مطلب ہے اپنے آئیڈیا پر عمل کر سکتے ہیں۔ خواہش آئیڈیا ایک ہی بات ہے ملک صاحب، اور جہاں تک محتاط روی کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں آپ بالکل بھی فکر مند نہ ہوں۔ اور میں واقعی بے فکر ہو گیا۔ جھنگ سے لاہور تک کا فاصلہ اس طرح طے ہوا کہ کبھی ہم خاکی جیپ کے تعاقب میں نظر آتے اور کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ وہ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ خیریت کے ساتھ ہم لوگ آدھی رات کو لاہور پہنچ گئے۔ گلداد نے تعاقب میں احتیاط جاری رکھی اور نیلی فیٹ خاکی لینڈ روور کے پیچھے شادمان کالونی میں داخل ہو گئی۔ پھر جب سکندر شاہ اینڈ کمپنی کی جیپ نہر کے کنارے واقع کوٹھی کے سامنے رکی تو ہمیں بھی محفوظ فاصلے پر اپنی گاڑی کو روکنا پڑا۔ گلداد نے اندھیرے کی آڑ لے کر فیٹ کو ایسے زاویے سے کھڑا کیا تھا کہ ہم بآسانی جیپ اور اس کوٹھی کو دیکھ سکتے تھے، لیکن سکندر شاہ وغیرہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جیپ نے رکتے ہی مخصوص انداز میں 3 مرتبہ ہارن بجایا تو میں چونک اٹھا۔ یہ کوٹھی کے اندر موجود افراد کو ایک طرح سے کوئی خاص اشارہ دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کوٹھی کی باؤنڈری وال کی جانب میری نگاہ اٹھی تو میری حیرت گہری تشویش میں بدل گئی۔ کوٹھی کی گیٹ لائٹس آن تھی اور وہاں سے پھوٹنے والی روشنی نے مذکورہ دیوار کے منظر کو بھی واضح کر رکھا تھا۔ میری تشویش کا باعث اس دیوار پر آویزہ وہ بورڈ تھا جس پر اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں یہ الفاظ درج تھے: نیو لائف میٹرنٹی ہوم، نئی زندگی، مرکز زچہ و بچہ۔ میری طرح گلداد نے بھی اس بورڈ کو پڑھ لیا تھا۔ اس کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی، ملک صاحب، یہ جوان بیرون ملک جانے کے لیے یہاں پہنچے یا نئی زندگیوں کو جنم دینے کے لیے؟ ابھی پتہ چل جائے گا خان صاحب۔ جناب، مجھے تو کوئی سنگین نوعیت کی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ جیپ والوں کا رویہ بھی عجیب سا ہے، جیپ میں سے کوئی باہر کیوں نہیں نکل رہا؟ واقعی جیپ 3 بار مخصوص انداز میں ہارن بجانے کے بعد خاموش کھڑی تھی۔ نہ تو اس میں سے کوئی نیچے اترا تھا اور نہ ہی کوٹھی کے اندر سے کوئی باہر آیا تھا۔ ہارن کا سگنل تو یہی بتاتا تھا کہ کوٹھی میں سے ہی کوئی نمودار ہوگا۔ میں نے گلداد کی وحشت کے جواب میں کہا، خان صاحب، اگر سنگین گڑبڑ کی نوعیت نہ ہوتی تو ہمیں یوں آدھی رات کو جھنگ سے یہاں نہ آنا پڑتا۔ جہاں تک جیپ اور جیپ والوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں مجھے 200% یقین ہے کہ جیپ کے استقبال کے لیے کوٹھی کے اندر سے ضرور کوئی باہر آئے گا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر کوٹھی کا گیٹ کھلا۔ اگلے ہی لمحے 2 ہٹے کٹے افراد باہر نکلے، پھر بڑی فرما برداری سے جیپ کے سمت بڑھ گئے۔ وہ سکندر شاہ کی طرف پہنچے، اس سے کچھ بات چیت کی۔ میں ان کے درمیان ہونے والی گفتگو تو نہیں سن سکتا تھا، البتہ مجھ کو یہ اندازہ ضرور تھا کہ وہ سکندر شاہ سے کسی قسم کی ہدایات لے رہے ہوں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے اس خیال کی تصدیق ہو گئی۔ وہ دونوں ملازم صورت ہٹے کٹے شخص سکندر شاہ کے پاس سے ہٹے اور جیپ کے عقبی حصے والا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد ہماری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین اور حیرت آفرین تھا۔ حاجی یا سکندر شاہ کی جانب سے کسی بھی شر کی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن وہاں جو کچھ دیکھنے کو ملا اس کی امید بہرحال مجھے بالکل نہیں تھی۔
ان دونوں صحت مند ملازموں نے ایک ایک نوجوان کو باری باری جیپ سے باہر نکال کر کوٹھی کے اندر پہنچانا شروع کر دیا۔ جس طرح وہ نوجوانوں کو سنبھال اور سہارا دے کر چلا رہے تھے بلکہ گھسیٹ رہے تھے، اس سے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جوان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں۔ یقیناً جھنگ سے لاہور کی طرف آتے ہوئے کسی وقت انہیں بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ راستے بھر میری خاکی جیپ پر نظر رہی تھی۔ اس بات کا مجھے اندازہ تھا کہ راستے میں کہیں ان کے ساتھ یہ انٹا غفیلی کی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ اب یہی ہو سکتا تھا کہ جھنگ سے روانہ ہوتے وقت انہیں کوئی ایسی شے کھلا دی گئی ہو جس کے مکمل اثرات 4-5 گھنٹے بعد ظاہر ہوتے ہوں۔ سفر کے دوران میں ہماری نیلی فیاٹ نے 3-4 مرتبہ خاکی جیپ کو اوورٹیک بھی کیا تھا، لیکن میں ان لمحاتی اوقات میں جیپ کے پچھلے حصے میں جھانکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا سبب ایک تو رات کا وقت تھا، دوسرے جیپ کے پچھلے حصے پر تاریکی کی حکمرانی نظر آتی تھی۔ اس وقت میں نے اس پراسرار اندھیرے کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ یہی اطمینان تھا کہ وہ جیپ راستے میں کہیں رکی نہیں، اور یہ کہ ہمارے مطلوبہ افراد اس کے اندر موجود ہیں۔ اب اس تاریکی کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ ایک ایک کر کے چاروں جوان کوٹھی کے اندر غائب ہو گئے تو گلداد کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ملک صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے جناب؟ بھائی ہو کیا رہا ہے خان صاحب، آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں۔ یہ بات تو آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہوگی کہ جب کسی کو سہارا دے کر میٹرنیٹی ہوم لایا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یا تو کاکا ہوتا ہے یا پھر کاکی۔ ملک صاحب، ایسی سنگین صورتحال میں آپ کو مذاق کی سوچ رہی ہے جی؟ آپ جس کسی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ کوئی عورت ہوتی ہے، حاملہ عورت، جس کی زچگی سر پہ آ جاتی ہے، اور یہ تو چاروں گبرو جوان ہیں۔ آپ ان سے ویسے نتائج کی امید تو نہ رکھے نا جناب، اس نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ اسی لمحے خاکی جیپ حرکت میں آ گئی۔ یہ اچھا ہوا کہ وہ پیچھے مڑنے کے بجائے آگے کی جانب بڑھی تھی۔ اگر وہ واپسی کی راہ اختیار کرتی تو اس بات کے قوی امکانات تھے کہ ہماری نیلی فیاٹ اس کی نگاہ میں آ جاتی، اور اگر جھنگ سے لاہور تک کے راستے میں سکندر شاہ نے کسی حوالے سے ہماری گاڑی کو اہمیت دی تھی تو اس مرحلے پر ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ بہرحال اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ مصلحت انسان کی سمجھ بھی آ جائے۔ میرے اشارے پر گلداد نے بااحتیاط نیلی فیاٹ کو لینڈ روور کے پیچھے ڈالا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ میٹرنیٹی ہوم والی بات تو میں نے واقعی مذاقاً کہی تھی۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ سکندر شاہ اور صوفیہ کے مشن کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں جناب، گلداد نے مبہم سے لہجے میں کہا۔ جب ہماری گاڑی میٹرنیٹی ہوم والی کوٹھی کے سامنے سے گزری تو میں نے کوٹھی کے گیٹ کے پہلو میں لگی نیم پلیٹ کو بغور دیکھا۔ اس تختی پر لکھا تھا سمد ہارون، C11 شادمان کالونی۔ میں نے اس ایڈریس کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا۔ یہاں پر پارٹ 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سکندر شاہ اور صوفیہ واقعی بردہ فروشی کے کاروبار میں ملوث ہیں یا ملک صاحب کو کوئی مغالطہ ہوا ہے۔ یہ جاننے کے لیے پارٹ 3 سماعت فرمائیے۔